السلام علیکم، اے پی پی کی خصوصی پی ایس ایل نشریات کے ساتھ میں ہوں ساز ذوالفقار خان اور میں ہوں مناہل اشرف. اور پی ایس ایل کے میچز کی طرح ہماری یہ خصوصی ٹرانسمیشن بھی جاری ہے. اور کل بھی مقابلہ ہوا، دو میچز ہوئے جس میں ملتان سلطان نے جو ہے وہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کو شکست دی، اور دوسرے میچ میں پشاور زلمی نے بڑے کانٹے دار مقابلے کے بعد لاہور قلندرز کو شکست دی. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس پی ایس ایل میں لاہور قلندرز ابھی تک اپنا جیت کا کھاتا کھولنے میں ناکام رہی ہے. تو ہم اپنے ایکسپرٹ سے جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ لاہور قلندرز کی طرح نہیں کھیل رہی یا ڈیفینڈنگ چیمپئنز کی طرح نہیں کھیل رہی. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں احسن عباس صاحب اور ساتھ شفیق راجہ صاحب. شفیق صاحب، کیا وجہ ہے کہ لاہور قلندرز ہمیں ڈیفینڈنگ چیمپئنز کی طرح کھیلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی؟ وہ وہی پرانی غلطیاں دہرا رہی ہے جس کی وجہ سے وہ شاید جانی جاتی تھی اسٹارٹ میں. دیکھیں ساتھ، ایک تو بڑی انلکی صورتحال ہے کہ 2 دفعہ کی چیمپئنز ٹیم، ڈیفینڈنگ چیمپئن ٹیم، اور اس کی پرفارمنس کو اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا سا افسوس بھی ہوتا ہے. مگر جو اپروچ ان کی اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ ٹریڈیشنل اپروچ ہے جس کو ابھی تک چینج نہیں کر پائے. ابھی تک وہی پرانا اسٹائل جب سے پاکستان سپر لیگ شروع ہوا، انوویشن کوئی بھی نہیں ہے، کوئی امپرووائزیشن کچھ بھی نہیں ہے. اسی اپروچ کو لے کر وہ آگے بڑھ رہے ہیں. فاسٹ بولرز پہ بہت زیادہ ریلائی کرنا، ایک تو وہ فاسٹ بولر جو ہیں، اس کے علاوہ پیس میں بھی نہیں ہونا، ریدم پہ بھی نہیں ہونا. بے شک کل ہم نے دیکھا کہ حارث رؤف میں جو میچ ہوا پہلا، اس میں وہ ریدم میں نظر آ رہے تھے، لیکن وہ انلکی انفٹ ہو گیا. مگر اس سے پہلے اگر آپ حارث رؤف کی بولنگ کو دیکھتے ہیں تو یہ وہ والا حارث رؤف نہیں ہے جو مطلب ہمیں پہلے نظر آیا کرتا تھا. پیس ان کے پاس سے ہے، سارا کچھ ہے، مگر وہ زیادہ توجہ اپنی پیس پہ دیتے ہیں. انفارچونیٹلی لائن اینڈ لیندھ کا خیال نہیں رکھا اس طریقے سے جس طرح محمد علی ملتان پہ رہتے ہیں. ملتان سلطان کے دیکھیں آپ، وہ اس وجہ سے ٹورنامنٹ کے ٹاپ بولر بھی ہوں. پاکستان کے 3 بولرز جو پاکستان کی ٹیم میں، نیشنل ٹیم میں کھیلتے ہیں، وہ 3 بولرز آپ کی ٹیم کا حصہ ہیں. وہ پھر کلک نہیں کر رہے. پھر اس کے بعد اگر آپ دوسری ریزن دیکھتے ہیں تو راشد خان جو اسپنرز تھے، وہ میچ میں آ کے رنز بھی روکتے تھے، اٹیک کرتے تھے. اٹیکنگ اسپن بولر ہیں، ان کی وجہ سے ٹیم میں کافی زیادہ پرابلم آ رہا ہے. ان کی جو بولنگ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بڑا کروشل پوائنٹ ہے وہ ہے ان کی مس فیلڈنگ اور کیچز کو ڈراپ کرنا. اف یو ول کیپ آن لیکنگ رنز اینڈ باؤنڈریز، اور اسی طریقے سے اگر اف یو ول کیپ آن ڈراپنگ دا کیچز، تو پھر تو یہ ہوگا کہ آپ پھر ون کرنے کی پوزیشن میں نہیں آئیں گے. اوور آل پی ایس ایل کی فیلڈنگ بہت میچز میں، ویسے پچھلے میچز میں بہتری بھی دیکھی ہے، مگر اس میں ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ شاہین کی کپتانی بھی ہے اور مینجمنٹ کے ڈیسیژنز کی بھی. اگر بات کریں تو ہم نے پچھلے میچ میں دیکھا کہ احسن بھٹی سے لاسٹ اوور کروا دیا، حالانکہ سکندر رضا جیسا ایکسپیرینس پلیئر ان کے پاس موجود تھا. اس کے ساتھ ساتھ اسی میچ کی ہم بات کریں تو جب شعیب ملک اور کیرن پولارڈ آئے، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ وہ اسپنرز کو بڑا اچھا کھیلتے ہیں، اور ارلیئر انہوں نے وہاں پہ بھی جارج لنڈا کو لے آئے اور وہاں پہ ان کو سیٹ ہونے کا موقع دیا. کہیں نہ کہیں یہ وہ اس چیز میں بھی میرے خیال سے لیگ کر رہے ہیں. اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ پھر کل والے میچ میں ہم نے دیکھا کہ وہ ویسے ہی اسی طرح سے پھر انہوں نے سکندر رضا کو اور کارلوس بریتھویٹ کو اتنا نیچے بھیج دیا جبکہ نیئرلی امپاسبل ہو چکا ہے. میرا خیال ہے جو آپ کے پاس بیٹسمین ہوتا ہے جس کی فارم چل رہی ہوتی ہے، ری شفلنگ میں کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. ری شفلنگ کرنے سے شاید وہ گھبراتے ہیں یا ایسے طریقے سے ری شفلنگ کر دیتے ہیں کہ جس بیٹسمین کو آگے لانا چاہیے اس کو پیچھے رکھ دیتے ہیں. جب آپ کی وکٹس دیکھیں، فخر زمان بھی اس طریقے سے بیٹنگ نہیں کر رہے. جب آپ کی بیٹنگ کلک نہیں کر رہی ہوتی تو پھر تھوڑا سا بیٹنگ یا بالنگ دونوں کلک نہیں کر رہی ہوتی، پھر تھوڑا سا آپ کو آؤٹ آف باکس سوچنا پڑتا ہے، جیسے کل بابر نے کیا. دیکھیں سائم ایوب نے بہت اچھی بیٹنگ بھی کی، مگر پہلا اوور بھی ان سے کروا لیا. اور وہ کوشش یہ تھی کہ اگر اوور نکل جاتا ہے پہلا اوور ہی، اگر زیادہ رنس اس میں نہیں بنتے تو سائیکلوجیکلی ٹیم انڈر پریشر آ جاتی ہے. اور کل ایسے ہی ہوا، ہم نے دیکھا کہ اس پریشر سے وہ نکل نہیں پائے. اسکور بڑا تھا. پھر کل کے میچ میں ایک اور ریزن بھی یہ تھی کہ جو ٹیم 200 پلس اسکور کر جائے گی، جو 8-10 رنز اوپر بنے گے یا 12-14-15 رنز جتنے بھی اوپر بنتے ہیں، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو کور کرنا. سائیکلوجیکلی 200 سے اوپر کوئی بھی ٹیم جب پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے کراس کر جاتی ہے تو بعد کی ٹیم جو ہے انڈر پریشر آ جاتی ہے. تو کل کا ڈیسیژن بھی شاید ان کا اس طریقے سے کلک نہیں کر پایا. بولنگ شاید جس طریقے سے وہ توقع کر رہے تھے، اپنی بولنگ تو بہتر رہی مگر زمان خان پٹ کے کر. تو اب زمان خان کے پاس بھی بہت اچھی یارکرز موجود ہیں ضرور، مگر وہ ان کی یوٹیلائزیشن اس طریقے سے پراپر طریقے سے نہیں کر پائے. جہاں انہوں نے کیا وہاں پر ان کو وکٹ ملی، مگر جہاں پر انہوں نے تھوڑا سا اپنی جو مین آپ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے آپ کو زیادہ ریلائز پہ بھی کرنا پڑتا ہے. تو لاہور کے قلندرز کو کیا پلیئرز چینج کرنے چاہیے ٹیم میں؟ تھوڑا سا دیکھیے ابھی تو آپ کے پاس جو آپشن ہے، آپ کے پاس جو پلیئرز موجود ہیں، آپ کے پاس جو ہیں انہیں کو آپ نے استعمال کرنا. ابھی تو چینج کرنا ٹھیک ہے، آپ کے پاس اسکواڈ میں اور پلیئرز بھی ہیں، مگر اس دن ایسن سے بھی بلکہ میں نے ڈیفر کیا تھا کہ لاہور قلندرز شاید آپ ذکر کر رہے تھے اس دن کہ اپنے جو آپشنز ہیں ان کو سنبھال کر رکھیں بڑے میچز کے لیے. وہ شاید اگلے جو میچز ہیں تو اکثر سپر لیگ کا ہر میچ بڑا ہے. تو اس دن بلکہ میں نے ڈیفر کیا ایسا، تو میں نے کہا نہیں، میرا نہیں یہ ہر ٹیم کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر میچ جیتے.
تو اپنا جو بیسٹ جو اس کے پاس ٹروپس ہوتے ہیں انہیں کو میدان میں اتارتی ہے. اچھا ایسا اسی پہ آتے زمان کا انہوں نے ذکر کیا. زمان ہم نے دیکھا پچھلے 2 سیزن میں بڑی اچھی پرفارمنس دیتے ہوئے آ رہے تھے اور لاہور کی جیت میں بڑا امپورٹنٹ رول تھا زمان کا بھی. زمان سے بھی اس طرح سے بولنگ نہیں ہو پا رہی, وہ بھی انڈر پریشر لگ رہے ہیں. محمد عمران جونیئر کو کل موقع دیا گیا حارث رؤف کی جگہ, وہ بھی اس طرح سے کوئی اپنا امپیکٹ نہیں. ایک تو شاید وکٹ کا بھی رول تھا اس میں کہ کل کافی ہمیں بیٹنگ پیراڈائز وکٹ نظر آئی, لیکن زمان کی پرفارمنس بھی ویسے الارمنگ ہے. دیکھیں کراچی کنگز کے خلاف جب میچ تھا کافی چیزیں ہیں جو شفیق صاحب بول رہے تھے, میں بیچ میں بولنا چاہ رہا تھا لیکن میں نے کہا میں تھوڑا سا کنٹرول کر کے بولوں کیونکہ یہی اعتراض کیا جا رہا تھا کہ دیکھیں سعد, لاہور قلندرز کی اگر آپ بات کریں, آپ نے زمان کی بات کی. زمان نے جب کراچی کنگز کے خلاف میچ تھا پرسوں والا, کل کے میچ کی بات نہیں کرتا میں, پرسوں کے میچ کی بات کر رہا ہوں, تو کیرن پولارڈ نے ان کو ان کی بیسٹ شاٹس کے اوپر 6 لگائے تھے. پولارڈ جو ہے وہ دنیا میں ایک بہت بڑا T20 کا سٹار ہے, بڑی بڑی لیگز کھیلتے ہیں, واسٹ ایکسپوجر رکھتے ہیں. ویسٹ انڈیز ٹیم میں جب بھی وہ تھے کافی میچز جتوائے, پشاور زلمی میں بھی اس سے پہلے ہر فرنچائز میں تقریباً وہ کھیل چکے, کراچی کنگز میں بھی اس وقت موجود ہیں. لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ کل زمان کا اپنا بیان ہے کہ جب مجھے چھکے لگے تھے اور ایک ہی میچ میں پورا کا پورا پانسا پلٹ گیا تھا تو شاہین افریدی میرے پاس آئے, انہوں نے بیک اپ کیا, اور مجھے نہیں لگتا کہ کل ایک اننگز اور میں جب آپ کو 24-25 اسکور پڑ جائیں ایک اوور کے اندر تو کوئی بالر جو ہے وہ اس طرح سے ڈس اپوائنٹ ہو کے, زمان میں وہ کیپیبلٹی نہیں ہے جس طرح سے وہ کھیلتے ہیں, جس طرح سے ان کا ریکارڈ بھی ہے, وہ ان کو پٹ بھی پڑتی ہے تو وہ واپس ریکور کر جاتے ہیں. میں زمان کے حوالے سے بالکل بھی پریشان نہیں ہوں. اچھا میں صرف انٹرپٹ کر گیا, زمان خان ویسے جو لاسٹ اوور ہے زیادہ تر اس میں کرتے رہے جتنے بھی T20 لیگز ہیں, اس لاسٹ اوور کی بہترین ڈیتھ اوورز کے اندر بہترین بالنگ کرتے ہیں. یہی بات بالکل ویسے ہی, کیونکہ تھوڑا سا سلنگی ایکشن ہے نا ان کا, جیسے وہ آپ دیکھ لیں گے سلمان ارشاد کے بارے میں ایک ضروری بات کرنا چاہوں گا کل کے میچ کے حوالے سے. 18th اوور کروایا کل سلمان ارشاد نے, اور اس اوور میں وہ واحد اوور تھا جب لاہور قلندر اور پشاور زلمی کے درمیان جو میچ چل رہا تھا اس کی سچویشن ٹوٹلی چینج ہو سکتی تھی. سلمان ارشاد جب بالنگ کروائی تو کورز کی طرف فیلڈنگ, مڈ آن کی طرف جو ہے وہ فیلڈنگ کی تھی, لیکن انہوں نے جو بال کروا رہے تھے وہ ٹوٹلی جہانداد لیفٹ ہینڈر کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے ان کو 3 بالوں پہ 3 چوکے لگوائے. فیلڈنگ پلیسمنٹ جو تھی اس کے اکارڈنگلی بال کرواتا ہے بالر, اور یہی کپتان کا پلان ہوتا ہے. لیکن جب سلمان ارشاد نے 3 بالوں پہ 3 چوکے لگے, جہانداد نے اس کو لگوایا, تو ہم نے ایک بات نوٹ کی, شفیق صاحب کیپٹن کا رول وہاں پہ بالکل نظر نہیں آیا. ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب وہ غلط بال کر رہا ہے ایک بالر, کیپٹن آیا اس کو سمجھایا کہ بھئی آپ نے اپنی فیلڈ پلیسمنٹ کی ہے. ہم نے کیا نوٹ کیا کہ جتنے بھی آف سائڈ کی فیلڈنگ تھی, ایک چوکا لگنے کے بعد ساری کی ساری شفٹ ہو کے ان کے لیگ سٹمپ کی طرف ساری فیلڈنگ کھڑی کر کے رکھ دی, جو بہت زیادہ سرپرائزنگ تھا. اور کمنٹیٹرز جو ہے اس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ ٹیل یور بالر کہ بھائی صحیح جگہ پہ آپ بال کراؤ, نہ کہ آپ اس کے اکارڈنگلی فیلڈنگ چینج کرو کہ بیٹسمین یہاں پہ مارنا پسند کرتا ہے. یہ ایک تھوڑا سا فلاز نظر آیا. لاہور قلندر کی ٹیم سکور کل آلموسٹ چیز کر چکی تھی, میرے خیال میں انہوں نے چیز کر لیا تھا. صرف تھوڑا سا جو فیکٹر آیا نا چینج کا, ڈوسن جو تھے وہ جس طرح سے ہٹ کر رہے تھے اٹ واز امیزنگ. میں کہتا ہوں بہترین اننگز کے لیے 50 بالوں میں انہوں نے 100 کر لیا تھا لاسٹ بال پہ چھکا مار کے, لیکن ان کے ساتھ چلنے والا کوئی کھلاڑی نہیں تھا. پرسوں کے میچ میں کراچی کنگز میں لاہور قلندر میں آپ ہی دیکھیں کہ شعیب ملک جو تھے کیرن پولارڈ کے ساتھ لے کر چل رہے تھے, اور انہوں نے تقریباً 26-27 بالوں پہ 29 اسکور بنائے. تو کوئی بھی یہ بات نہیں کر رہا تھا کہ بھائی شعیب ملک کا جو رن ریٹ اسٹرائک ریٹ تھا وہ سلو ہے, لیکن وہ اپنی اننگز کو اینکر کر رہے تھے. دوسری سائیڈ پہ کیرن پولارڈ تھے. دیکھیں بابر اور سائم ایوب ایک ڈیفائننگ فیکٹر ہے پشاور زلمی میں. جب وہ چلتے ہیں تو 60-70% چانس ہوتا ہے کہ وہ ٹیم ون کرے گی. اچھا ہر طرح کی شاٹ کھیلی انہوں نے, سویپ سلوپ کھیلتے ہیں, کور کھیلتے ہیں, نو لک شاٹ ان کے, ڈرائیو آپ ان کا دیکھیں, آپ ان کا لیٹ کٹ دیکھیں, سب کچھ بہترین شاٹ کھیلے. تھرڈ میں چاروں شانے چت کر کے وہ شاٹ کھیلتے ہیں. کل کے میچ میں ان کی اننگز میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں, امیزنگ زبردست. لیکن 13th اوور میں جب ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جا کے بابر اعظم تھے سائم ایوب کے آؤٹ ہونے کے بعد, ان کا رن ریٹ سلو ہوا تھا پشاور زلمی کا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پشاور زلمی اس سلو کھیلنے کی وجہ سے 20 سے 25 رنز کم بنائے. اچھا احسن, آپ نے سلمان ارشاد کا ذکر کیا, ہم نے دیکھا کل وہ تھوڑے سے آؤٹ آف لائن ہو گئے تھے مگر اچھا کم بیک کیا. راجہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, سلمان ارشاد کو ہم نے دیکھا پچھلے 2 سیزن میں PSL کی اچھی پرفارمنس دی انہوں نے, باقی دنیا کی لیگز بھی وہ کھیل رہے ہیں, اس طرح سے اپریشیشن نہیں مل پا رہی ان کو, مجھے ایسا لگتا ہے جتنی وہ اچھی بالنگ کر رہے ہیں. راولہ کوٹ سے ان کا تعلق ہے, لاہور قلندرز کی وہ پروڈکٹ ہیں.
اچھی بولنگ کر رہے ہیں میرے خیال سے. اور زلمی کو اگر ہم دیکھیں تو اس سیزن میں بھی زلمی کے آپ کو کوئی ٹاپ بالر نظر آتے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے سلمان نشاط؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ٹیم میں اس وجہ سے ہیں کہ آپ نے پرفارم کیا. اگر کوئی پلیئر پرفارم نہیں کرتا تو اس کو ڈیفینیٹلی ٹیم میں جگہ نہیں ملتی, اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. مگر ابھی بڑے میچ میں کروشل مومنٹس میں پہنچ کر آپ کیسے بیہیو کرتے ہیں, آپ کی باڈی لینگویج ڈاؤن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, دیکھیں کنٹیجیس ہوتی ہے. میں پہلے بھی کہتا ہوں کیپٹن ہو گیا, اگر وہ اس کی باڈی لینگویج ڈاؤن ہے تو پوری ٹیم کی باڈی لینگویج ڈاؤن ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کا بولر اس کو خود پہ ٹرسٹ نہیں ہے, خود پہ اعتماد نہیں ہے, تو وہ اوور آل اس کا امپیکٹ پڑتا ہے پوری ٹیم پہ. آپ کی اگر اپنی باڈی لینگویج ڈاؤن ہے تو پھر آپ کو اس طرح سے اپریسیشن نہیں ملے گی باقی ٹیم سے بھی. دیکھیں بڑا آپ کو جو آپ کے فینس ہیں وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ہزاروں لوگ آپ کو میچ میں دیکھ رہے ہیں. رضوان کی جو کیپٹنسی ہے جی بہت اچھی ہے. رضوان نے اپنے بالرز کو بڑے اچھے طریقے سے یوز کیا ہے, بہت اچھی یوٹیلائزیشن کرتے ہیں. اور سب سے بڑا جو فرق ہے پہلے بھی میں نے ذکر کیا محمد علی کا, کہ جس طریقے سے وہ بال کرتے ہیں, اٹیکنگ بولنگ کرتے ہیں. سلمان ارشاد ہوں یا دوسرے فاسٹ بولر ہوں, ایون میں تو سجیسٹ کروں گا کہ شہنشاہ افریدی بھی دیکھیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے زمان خان ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ محمد علی کے پاس کیا ہے. پچز بھی وہی ہیں آلموسٹ, یہاں پہ آپ کی بولرز بھی جاتے ہیں, اسپیکٹیٹرز بھی وہی ہیں, آپ کی بھی فین فالوئنگ وہاں پہ ہے. تو وہ کون سی چیز ہے, وہ کیا چیز ڈفرینٹ کرتے ہیں کہ ان کو زیادہ جو ہے سپورٹ مل رہی ہے پچز سے. جو مین ایریا ہے وکٹ ٹو وکٹ بال کرنا, سوئنگ کرنا اس کو, اور ساتھ ساتھ بال کو آؤٹ سوئنگر بھی کرنا. اور سب سے جو ان کی بہترین بات ہے محمد علی کو, وکٹ ٹو وکٹ بال کرنا ہے. باڈی لینگویج ہمیشہ ہم نے نہیں دیکھا کبھی, پورے ابھی تک میچز اتنے بھی ہیں ہمیشہ سے وہ اگریشن میں ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. سلمان ارشاد کا میری اپنی رائے ہو سکتی ہے, آئی مے بی رانگ, مگر سلمان ارشاد کا مجھے یہ لگتا ہے جب وہ کروشل مومنٹس میں پہنچتے ہیں, جب ڈیتھ اوورس کی آپ بات کرتے ہیں, جب وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو ان کی باڈی لینگویج کچھ آپ کو ڈاؤن لگتی ہے. جب آپ گھبرا جائیں گے بال کرتے ہوئے, آپ جب گھبرائے گھبرائے نظر آئیں گے تو بیٹسمین تو ویسے شیئر بن جاتا ہے آپ کے سامنے, تو تھوڑا سا پھر وہ آپ کو آڑے ہاتھوں ضرور لینے کی کوشش کرتا ہے. میرا خیال ہے ذاتی کی یہ ہے, اپنی لینتھ اینڈ لینتھ پہ توجہ دیں, باڈی لینگویج اپنی اگریسو رکھیں. فاسٹ بولر کے پاس ہوتی ہے اگریشن ہے, آپ جتنی مرضی پیس آپ کے پاس ہے, جتنی مرضی اسپیڈ آپ کے پاس ہے, اگر آپ کے اندر اگریشن نہیں ہے, اف یو آر ناٹ لوکنگ فار دا وکٹس, اف یو آر ناٹ ہنگری فار دا وکٹس, تو پھر آپ پیچھے رہ جاتے ہیں زور میں. میں ایک بات اور محمد علی کے حوالے سے کرنا چاہوں گا. ملتان سلطان میں اس وقت والے میں اگر کوئی ڈومیننٹ فگر ہے تو محمد علی ہے. محمد علی SNGPL کی طرف سے کھیلتے رہے ہیں اور ایکوریٹ بالنگ کرتے ہیں. کل کے میچ میں بھی ان کی اگر آپ بالنگ دیکھیں تو بالکل بہترین بال کی. تھرڈ اوور جب انہوں نے کروایا اپنا محمد علی نے, 6 گیندیں جو تھیں وہ ایک دوسرے سے مختلف تھیں, ہر بال چینج بال. یہ بات مشہور تھی وسیم اکرم کے بارے میں, لیجنڈ ہے ہمارے, ان کے بارے میں یہ مشہور تھی کہ وہ ہر بال الگ کرتے ہیں, بیٹسمین جج نہیں کر پاتا کہ یہ والی بال کون سی بال ہوگی. تو یہی چیز ان کی تھی. اب یہ ویسے یہ چیز محمد عامر نے بھی کل وکٹ لینے کے بعد وہ ان کو کیا تھا کہ یہاں سے مینٹلی. دیکھیں اس کے علاوہ سب سے بڑی بات جو ہے نا محمد علی کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ دیکھیں ڈومیسٹک میں کھیلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں, لیکن کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. آپ سپر لیگ کی پروڈکٹ نہیں ہے, آپ کسی سے ایک ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کی پروڈکٹ نہیں ہے, آپ نے پورا سسٹم اس میں سے گزر کے آپ آئے. وہ جس کو کہتے ہیں نا جس چھلنی سے پورا نکل کے آئے, چل کے آئے. دیکھیں شفیق صاحب یہی تو بات ہم کرتے ہیں نا کہ آپ جب تک اپنی ڈومیسٹکس کی طرف فوکس نہیں کریں گے, پلیئرس کو ان کی طرف انرول نہیں کریں گے, لے کر نہیں آئیں گے, آپ ایک اچھی ریفائن پروجیکٹ نہیں لے کر آ سکتے. اس کی ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہمارے سامنے اس وقت محمد علی ہے. بہت زیادہ فرسٹ کلاس میچز کھیلے, بہت زیادہ مار بھی پڑتی تھی, بہت مار بھی پڑتی رہی. اور ایون جو کہ جب وہ SNGPL اور وہ کراچی کی طرف سے بھی کھیلتے رہے ہیں تب بھی ان کو ایسا فیز آیا ان پہ کہ وہ جو ہے وہ تھوڑا سا برا پرفارم انہوں نے کیا, لیکن انہوں نے ریکور کیا. یہ ایبلٹی آپ میں تبھی پیدا ہوتی ہے جب آپ لمبی کرکٹ کھیلتے ہیں, آپ میں اس طرح اسٹیمنا بلڈ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں کہ یہ ایک ڈیفائننگ فیکٹر جو ہے اس وقت محمد علی ہے. ہاں میں تھوڑی سی جو ہے ہم بات کر رہے تھے کیپٹنسی کے حوالے سے, رضوان نو ڈاؤٹ بہترین کیپٹن ہے, لیکن لاہور قلندر 5-0 سے اس وقت جا رہا ہے, ان کو سوچنا بھی پڑے گا. عاقب جاوید کی اگر ہم مینٹالٹی کریں کہ وہ آل ان آل ہے اس وقت لاہور قلندر کی سلیکشن کے حوالے سے بھی, ٹیم کے حوالے سے بھی, لیکن کیپٹنسی کے اوپر میرے ابھی بھی ڈاؤٹس ہیں. ہم تھوڑی دیر پہلے ڈسکشن کر رہے تھے بابر ورسز شاہین افریدی, میں نے تھوڑی دیر پہلے بابر کی بات کر لی. بابر اعظم کی کیپٹنسی, سلمان ارشاد کے 18th اوور کروشل سٹیج چل رہا تھا, سیم چیز ہمیں نظر آئی لاہور قلندر کی. ایک ہی میچ کے اندر لاہور قلندر کی ٹیم میں شاہین افریدی کی, جب سکندر رضا دنیا کا اتنا بڑا نام ہے یار, وہ مختلف لیگز کھیل کے آتے ہیں, وہ ایک لیگ چھوڑ کے ابھی آئے ہیں T20 میں, ہم نے وہاں سے کھیل کر آپ کے پاس آ رہے ہیں, PSL سٹارٹ ہونے کے بعد آئے ہیں, وہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں. ڈوسن اگر آپ کے ایک طرف اتنی اچھی اننگز کھیل رہے ہیں, پاور ہٹنگ کر رہے ہیں, آپ کو اس کے ساتھ ایک اینکر کرنے کے لیے سکندر رضا جو کہ بڑی لمبی ہٹ بھی لگا سکتے ہیں, اس کو بھیجنا چاہیے تھا. احسان بھٹی کو بھیجنا میری سمجھ سے باہر تھا.
جہانداد جو کہ ابھی اپنا صرف پی ایس ایل کا چوتھا میچ کھیل رہا ہے, اور راولپنڈی سے خیر وہ بلانگ کرتے ہیں, ٹیلنٹڈ ہے, ہم مانتے ہیں اچھا کھیلتے ہیں, لیکن یہ پریشر آبزرو کرنے کی سچویشن تھی. اب بھی اس جگہ پہ اگر سکندر رضا کل نکلتے, اس کے بعد کارلوس بریتھویٹ آتے, تو میچ کی سچویشن ٹوٹل چینج. بالکل دیکھیں یہی میرے خیال سے ڈفرینس تھا دونوں ٹیموں کے درمیان. آپ نے دیکھا کہ بابر نے یا مینجمنٹ نے بڑا اچھا فیصلہ لیا رمن پاول کو اوپر بھیج کے, اور اگر آپ وہی دیکھیں کہ سٹارٹ بڑا اچھا بابر نے پہلے تیز کھیلے, پھر اس کے بعد جب سائن کھیلنے لگی تو بابر نے اننگز کو اینکر کیا, مگر دونوں ٹیموں کے اسٹرائک ریٹ میں آپ کو نا ڈفرینس نظر آئے گا. رمن پاول نے 200 پلس کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلا, پھر آصف نے 2-3 بال کھیلی مگر انہوں نے بھی 6 لگایا, پھر اس کے بعد حارث آئے وہ بھی تیز کھیلے. تو اور باقی اگر آپ لاہور قلندرز کی مثال لے لیں تو جب 13 کا اسٹرائک ریٹ چاہیے تھا تو تب احسن بھٹی بیٹنگ کرنے کے لیے آئے, مگر وہ اس طرح سے کوئی بیٹنگ نہیں کر پائے. پھر اس کے بعد جہانداد کو بھیج دیا. جب آپ کے پاس بریتھویٹ جیسا بیٹسمین موجود ہے جو 4 بالوں پہ 4 چھکے لگا کے ورلڈ کپ جتوا سکتا ہے, تو میرے خیال سے یہ ویسے دیکھیں اس میں کریڈٹ بابر اعظم کو بھی آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایوب کو بھی. ابھی تک پاکستان سپر لیگ کے 400 ان کی پارٹنرشپس ہو چکی ہیں 9 اننگز میں, اور 14 اننگز میں ان کی ہو چکی ہیں. 16 میں اس سے پہلے رضوان نے ان کے ساتھ ریلی روسو تھے, ان کی اس سے پہلے 16 اننگز میں تھی. اب دیکھیں اتنی زبردست ایک اوپننگ چل رہی ہے. کل بھی جس طریقے سے اوپننگ سٹینڈ ملا, اوپننگ پارٹنرشپ ہوئی, اس کے بعد اسٹیج نے پورا سیٹ کر کے رکھ دیا کہ جو نئے آنے والے بیٹسمین تھے ان کا کام کیا تھا کہ آپ نے ہٹنگ کرنی ہے, بھلے وکٹ گرے آپ کی نہ گرے, مگر آپ نے اسکور کو آگے بڑھانا ہے. لیکن شفیق صاحب حارث کو کیا ہو گیا, محمد حارث, اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, آصف کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ بس وہ تھوڑا سا زیادہ شاید جلدی میں ہوتے ہیں, 2-3 گیندیں کھیلنے کی. دیکھیں حارث نے کل آتے کے ساتھ پہلی بار پہ چھکا لگایا ہے, زبردست قسم کا اس کا ہم ٹیمپرامنٹ ہے, لیکن ابھی تک پی ایس ایل میں وہ پریس کرنے میں ناکام رہے ہیں. اور بڑا ٹیلنٹ ہے کہ یہ بھی اوپینینز آ رہی ہیں بہت ساری حلقوں کی طرف سے کہ آپ ایسا کریں حارث راؤف کو اوپن کرائیں سائم ایوب کے ساتھ, مگر میرا خیال ہے محمد حارث راؤف کا کیسے نہیں. اب دوبارہ مجھے لگتا ہے اس کی محمد حارث, بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, بہت سارے ایکسپرٹس کو بھی میں نے سنا, یہ فینس کو میں نے سنا, ان کی یہ خواہش ہے کہ شاید حارث آ کے زیادہ بہتر پرفارم کریں گے. میں دوبارہ حارث راؤف کہنے لگا تھا, محمد حارث چلو میرا ویسے بڑا فیوریٹ تھا, جس کے پاس پیس ہوتا ہے, جس بولر کے پاس. آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی پیس, میرے لحاظ میں آج یہ تھوڑا سا مجھے تھوڑا سا جسٹ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے میں کمپلیٹ کر دوں کہ میں یہ چاہ رہا ہوں احسن کہ پیس کے ساتھ ساتھ آپ باقی چیزیں بھی, آپ کے پاس ویریشن بھی ہوتی ہے, وہ بھی ہوتی ہے, آپ کی لائن لینتھ بھی ہو. وسیم اکرم کیوں میرے فیوریٹ تھے, وقار یونس کیوں میرے فیوریٹ رہے, شعیب اختر ایون میرے کیوں فیوریٹ رہے. اٹیکنگ بولنگ کرتے تھے مگر ساتھ اپنا ان سوئنگنگ یارکرز پہ بھی توجہ دیتے تھے. میں نے بہت کم دیکھا ہے حارث شروع میں جو حارث آئے تھے نا, وہ حارث پتہ نہیں کیوں شاید زیادہ ہاں کہیں کھو سے گئے ہیں. اس دن ریدم میں جس میچ میں لاسٹ میں وہ ہو گیا نا, انجری کا شکار ہو گیا, فیلڈنگ میں ریدم میں پہلی دفعہ پاکستان سپر لیگ میں نظر آئے, اور بلکہ پچھلے 6 مہینوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو فرسٹ ٹائم ایسا لگا کہ یہ حارث راؤف وہ پرانے والا حارث راؤف ہے جس نے آغاز کیا تھا اور جس کی فین فالوئنگ بڑی تھی.